صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس
فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں؟ حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں؟ بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں۔ حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں؟ بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں، اور ہم اپنے شہر کو شہر عزا بناتے ہیں۔ حسین والے ہیں اچھی فضا بناتے ہیں، حسین والے ہیں اچھی فضا بناتے ہیں، اور ہمارے واسطے خالق نے رہبر بھیجے، ہمارے واسطے خالق نے رہبر بھیجے۔ وہ اور ہوں گے جو خود رہنما بناتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو خود رہنما بناتے ہیں۔ اور بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حرملا بناتے ہیں۔ بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حرملا بناتے ہیں۔ اور جو زیارتوں کو ہر سال جا نہیں سکتے، جو زیارتوں کو ہر سال جا نہیں سکتے، وہ سکون دل کے لیے تعزیہ بناتے ہیں، سکون دل کے لیے تعزیہ بناتے ہیں۔ آواز بلند نعرہ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر فضل علی ابن سید اقتدار حسین محمد
رحمنا الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولا و مولا الثقلین. محبوب رب المشرقین والمغربین. امام الحرمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا لي أنت بمنزلة الكعبة. بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت، محترمداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، یہ ایک اظہار ثواب کی غرض سے مجلس ہے. ایک مرد مومن کے اظہار ثواب کی غرض سے مجلس ہے. خدا مرحوم کے درجات کو عالی فرمائے. خدا مرحوم کے تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. بالخصوص ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً عزیزوں، ایک بہت عظیم شخصیت ہمارے درمیان سے گزر گئی. اس کے اظہار ثواب کی غرض سے مجلس ہے، اور اظہار ثواب اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مجلس میں ذکر جناب امیر نہ کیا جائے، ذکر آل محمد نہ کیا جائے. اس وقت تک اظہار ثواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری خلقت جو ہوئی ہے عزیزوں، صرف ہماری خلقت یہ ہے کہ ان کے غم میں غمگین ہونا اور ان کی خوشی میں خوشحال ہونا. لہٰذا ہمیں دنیا کا کسی کا ذکر نہیں کرتے ہوئے ایسا ذکر کیا جائے، اور توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ، شاید کوئی عظیم بات ہو جائے اس مجلس میں. ہمیں کسی غیر کا ذکر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا ذکر کرنا ہے کہ جس کو زندگی میں ہمارے اوپر مشکل آئی تو ہم نے یہ عالی کہا. اگر ہمارے اوپر زندگی میں مشکل آئی تو ہم نے یہ عالی کہا. اور آپ انصاف سے بتائیے میرے بھائیوں، ذرا انصاف کا جملہ ہے یہ کہ آج دنیا میں جتنا بھی پریشان ہے انسان، جتنا بھی پریشان، جب بھی اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم، آپ انصاف سے بتائیے، بہت توجہ کے ساتھ ایک جملہ آپ سے کرنا ہے. ہمارا ایک سوال ہے امت سے. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کس نے خلق کیا؟ توجہ کے ساتھ، آپ کو کس نے خلق کیا؟
تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ ہمیں اللہ نے خلق کیا. کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا. یہی تو کہیں گے آپ. تو اب آپ انصاف سے بتائیے. میرا ایک سوال ہے اور اگر مجمع بیدار ہو تو انشاءاللہ اس جملے کے اوپر ضرور بولے گا. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کس نے خلق کیا؟ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے خلق کیا, اللہ نے ہمیں پیدا کیا. تو میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جب آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو آپ کو اسی کا احسان بھی اتارنا چاہیے. آپ کو اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر آپ کو انصاف سے کام لینا چاہیے. جب آپ راستے میں ہو, گرنے لگے, تو آپ یہی کہیے گا کہ اللہ مدد کے لیے آؤ. کہاں ہے آپ حضرات؟ اللہ مدد کے لیے آؤ, آپ یہی تو کہیں گے. جب آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے, تو آپ یہی کہیں گے کہ جب اس نے پیدا کیا ہے تو اسی کا احسان بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ نہیں سمجھ میں آیا آج تک کہ پیدا اللہ کرے, رزق اللہ کھلائے. کہاں ہے پیدا اللہ کرے, رزق اللہ کھلائے, پرورش اللہ کرے, اور اس کے بعد میں بھی جب انسان مدد کے لیے آتا ہے, جب مدد چاہیے ہوتی ہے, جب گرنے لگتا ہے, تو یا اللہ نہیں کہتا ہے, کہتا ہوا نظر آتا ہے یا علی. کہاں ہے یا علی کہتا ہوا نظر آتا ہے, یا علی کہتا ہوا نظر آتا ہے. تو اب آپ کہیں گے, میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. تو آپ تڑپ کے یہی کہیں گے کہ ہم ہی ہیں جو انصاف کر رہے ہیں. ہم یا علی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے 100 ناموں میں ایک عظیم نام علی رکھا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. مدد علی کے لیے بلا رہے ہیں. تو کہا ایک بات یاد رکھنا, میرا سوال ہے امت مسلمہ سے کہ اللہ نے پیدا کیا, مدد کے لیے علی کو بلا رہے ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا یونس صاحب, ایک جملہ عرض کرنا ہے. آپ بتائیے مجھے انصاف سے, شاید یہ مجلس کا نچوڑ جملہ عرض کر لوں کہ پیدا اللہ نے کیا, مدد کے لیے علی کو بلا رہے ہیں. تو بس ایک بات یاد رکھنا, انسان اسی کو بلاتا ہے جو مشکل میں کام آ جائے. ارے دنیا میں اگر مشکل پڑتی ہے تو مشکل کشا کو ہی بلایا جاتا ہے. دنیا میں مشکل پڑے تو مشکل کشا کو یاد کیا جائے, اور جب اندھیری قبر ہوتی ہے تو کوئی اور نہیں آتا ہے, اسی کو بلایا جاتا ہے جو مشکل میں کام آ جائے. ایک صلوات دیجیے. یہ مرحوم, جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے, ان کے لیے میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ میں نے کبھی بھی شخصیت کے لیے مجلس نہیں پڑھتا ہوں, کبھی بھی. لیکن یہ مرد مومن ایسا مخلص انسان تھا, میرے سامنے جب بھی مجلس میں آئے ہیں ہمیشہ میں نے منبر کے سامنے ہی شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا, ہمیشہ منبر کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے دیکھا. نہ کسی انسان سے کوئی مطلب ہے, بالکل صرف اور صرف جس طریقے سے خالص عزاداری کرنا چاہیے اور جیسے ذکر آل محمد سننا چاہیے, یہ مرحوم ایسے ہی سنتے تھے. اور یقیناً ان کی قبر میں علی آئیں گے. جب زندگی میں انہی نے ولایت کا اعلان کیا ہے تو علی قبر میں نہ آئیں گے تو پھر کہاں آئیں گے؟ انہی کی, اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے ان کے لیے. میری آج واجد صاحب سے بات ہوئی, یہ خوش نصیبی ہے کہ اس بوا کے چلتے ہوئے انتقال ہوا. اس کے بعد میں بھی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ماشاءاللہ نماز جنازہ بھی ہوئی ہے اور باقاعدہ اہل خانوادہ نے تدفین بھی کرائی ہے. تو میرے دوستو انصاف سے یاد رکھیے گا کہ اگر تم زندگی بھر نام علی لیتے رہو گے تو چاہے جیسی بھی موت ہو, لیکن موت بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. یہ آل محمد کا کرم ہے, فیض ہے آل محمد. یہ مرد مومن بڑے نیک سیرت انسان تھے, جہاں ملتے تھے مجھے ہاتھ میں اٹھانے کی توفیق ہوتی تھی, اور یہ مرد مومن ہم سے پہلے ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے, اور یہی انسانیت کی پہچان ہے. آج دنیا جو رو رہی ہے, مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ یہ بھی ایک کامیابی کی دلیل ہے. آل محمد نے ارشاد فرمایا, اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کامیابی کی موت چاہتے ہو تو ایسی موت ہو کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں یاد کرتے ہوئے. یہ کامیابی کی موت ہے. خدا, میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً ایک بہت عظیم موت ہے. اور منبر کے آگے ابھی میں غالباً استانی جی کی مجلس تھی مغل صاحب کے امام باڑے میں, ابھی کچھ دن پہلے میں خطاب کر رہا تھا, آگے ہی منبر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے, اور جب واجد صاحب نے کل اسٹیٹر لگایا, قسم خدا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ کیسی کیسی نعمتیں ہمارے درمیان سے چلی جا رہی ہیں. میں اپنی قوم سے اس چینل کے ذریعے, کربلا چینل کے ذریعے اپیل کرنا چاہتا ہوں. یقیناً آپ حضرات
اس بوا کو بالکل مذاق میں نہ لیں، کیونکہ یہ بوا ایسی ہے کہ پورے گھر برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات کی گزارش ہے کہ آپ اپنا خیال یہ سوچ کے رکھیں کہ آپ اگر اپنا خیال رکھیں گے تو آپ کے والدین کا بھی خیال ہو جائے گا، آپ کی اولاد کا بھی خیال ہو جائے گا۔ لہٰذا میں قوم سے پوری اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ اپنا خود خیال رکھیے۔ میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی آپ کی عظمت، آپ کی مثال کعبے کے جیسی۔ بہت توجہ سے سنیے، آپ کی عظمت، آپ کی مثال کعبے کے جیسی۔ تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ اگر علی کو سمجھنا ہے تو علی بعد میں سمجھ میں آئیں گے، پہلے ولادت کی جگہ کو سمجھ جائیں۔ جب تک ولادت کی جگہ کا علم نہیں ہوگا تو علی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اب آئیے کہ ولادت کی جگہ کیا، میں تمام موضوع کو چھوڑ رہا ہوں، بالکل ایک نئی بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ خانہ کعبہ ہے، بن کے تیار ہو گیا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، کبھی نماز مغرب ادا کر کے ماشاءاللہ مومنین بیٹھے ہیں۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، خانہ کعبہ بن کے تیار ہو گیا، واجی صاحب بن کے تیار ہو گیا کعبہ، اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم یہ کعبے کو پاک کر دو، ابراہیم کعبے کو پاک کر دو۔ تو میں انصاف سے میں بتاتا ہوں، آپ سے ایک سوال ہے میرا، جب بھی کوئی نجس چیز کو علی صاحب پاک کیا جاتا ہے تو کہے سے پاک کیا جاتا ہے؟ اب مجھے بتائیے، کوئی بھی نجس چیز کو پاک کیا جائے گا تو کیسے پاک کیا جائے گا؟ دنیا کی سب سے عظیم شے ہے پاک کرنے کا نام ہے پانی۔ پانی کے بغیر کوئی بھی چیز پاک نہیں ہو سکتی۔ آپ اقرار کر رہے ہیں نا کہ پانی کے بغیر کوئی بھی چیز پاک نہیں ہو سکتی، لیکن انصاف سے بتائیے گا جب کعبے کی طہارت ہوئی ہے تو میں امت مسلمہ سے چیلنج کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، اس کربلائی چیلنج کے ذریعے کہ پورے چیلنج کے ساتھ، کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کو پاک کرو تو کہیں ابراہیم نے پانی کے ذریعے کعبے کو پاک کیا؟ نہیں، کعبے کے ذریعے، کعبے کو پانی کے ذریعے نہیں پاک کیا گیا ہے۔ پھر یہ کعبہ پاک کیسے ہوا؟ مجمع بیدار ہو کے جملہ سن لے، کعبہ یہ پاک کیسے ہوا؟ اللہ نے حکم دیا کہ کعبے کو پاک کرو، اب یہ کعبہ پاک کیسے ہوا؟ کہا ابراہیم نے پہلے پتھر پر ہاتھ رکھا، کہا اللہ اکبر، دوسرے پتھر پہ ہاتھ رکھا، کہا الحمدللہ، تیسرے پتھر پر ہاتھ رکھا، کہا سبحان اللہ، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے ابراہیم کعبہ پاک کر رہے ہو یا تسبیح زہرا پڑھ رہے ہو؟ اے ابراہیم کعبہ پاک کر رہے ہو یا تسبیح زہرا پڑھ رہے ہو؟ اب ابھی نماز کے بعد آپ نے تسبیح بھی پڑھی ہوگی، لیکن جب تسبیح پڑھی آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کے بعد ایک نشانی آئی، آپ نے اس نشانی کو چوما، بوسا دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ نشانی کو چوما کیوں، یہ نشانی کو بوسا کیوں دیا؟ تو آپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ یہ نشانی نہیں ہے، یہ نشانی ایمان کی دلیل ہوتی ہے، یہ نشانی ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ اب انصاف سے بتائیے گا، ابراہیم نے مجلس کا نچوڑ ہے اور مرحوم کو اس سے بہتر اصالہ ثواب مجھ ایسا حقیر نہیں کر سکتا، جس کے اصالہ ثواب کی مجلس میں فضائل مولا علی ہو جائیں، اس کی بخشش کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو سکتی۔ جس کی بخشش کے لیے فضائل آل محمد ہو جائیں، اس کے لیے کوئی بخشش کے لیے مشکل نہیں ہو سکتی۔ اب آپ انصاف سے سنیے گا، اب میں نے کہا، آپ نے اللہ اکبر کہا، ایک نشانی آئی، چوما، بوسا دیا۔ میں نے کہا نشانی چومی کیوں، آپ نے بوسا کیوں دیا؟ کہا یہ نشانی نہیں ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے کہ یہ نشانی ایمان کی دلیل ہے۔ اب ابراہیم نے علی صاحب کعبے کو پاک کیسے کیا؟ کہا تسبیح زہرا کے ذریعے۔ اب تسبیح زہرا کے لیے شرط یہ ہے کہ دو اماموں کی گواہی ضروری ہے۔ کعبہ پاک کیسے ہوا؟ کہا تسبیح زہرا کے ذریعے۔ اب تسبیح زہرا کے لیے دو اماموں کی گواہی ضروری، دو اماموں کی شرط ضروری۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ کعبہ پاک کر دو، کعبہ پاک ہوا تسبیح زہرا کے ذریعے۔ ابراہیم نے تسبیح زہرا کے ذریعے پاک کیا۔ تسبیح اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک دو اماموں کی گواہی نہ دی جائے۔ اب اللہ نے بھی تڑپ کے کہا ہوگا، اے ابراہیم اگر کعبے کو تسبیح زہرا کے ذریعے پاک کرے گا تو اس جگہ کو بھی اتنا معتبر بنا دوں گا، اتنا عظیم بنا دوں گا کہ یہاں کے لیے بھی دو اماموں کی گواہی ضروری۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کعبہ اتنا عظیم ہوگا کہ جہاں پہلا نزول کرے گا آخری یہاں سے ظہور کرے گا۔ صلوات دیکھیں محمد علیہ
ظہور کرے گا. یہ ہے کعبہ میرے دوستو. اور کعبہ آج انصاف کے ساتھ جملہ سننا میرے دوستو, یہ کعبہ ہے, یہ کعبہ نہیں ہے بلکہ منتخب خون حسین, وقت کے امام یہیں سے ظہور کرے. اور جب ظہور کریں گے تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ خالی ہاتھ ہوں گے. کہاں ہے آپ صاحب, خالی ہاتھ ہوں گے, بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ امام کے ہاتھ میں علم ہوگا, علم ہوگا, اور جو اس علم کے سائے میں آ جائے گا وہ امان پا جائے گا. تو الحمدللہ یہ خدا, میں کیا بتاؤں, اس مرحوم جس مرحوم کے اثار ثواب کے درس سے مجلس ہے, ماشاءاللہ جو اللہ نے 2 شرف عطا کیے تھے زندگی میں, وہ شرف سے بھی فائدہ ہو. اللہ کے گھر کی بھی زیارت کر لی تھی اور قبر امام حسین علیہ السلام کی بھی زیارت کر لی. اور یقیناً ہمارے لیے 2 فضیلتیں ہیں میرے دوست, 2 فضیلتیں. ہماری قوم جو ہے وہ 2 چیزوں پہچانی جاتی ہے, ایک عزاداری امام حسین سے اور ایک اللہ کے سجدے سے. یقیناً یہ مرحوم جو تھے اس دونوں فضیلت کے باعث تھے, منارہ تھے, کہ جب فضیلت عبادت ہوتی تھی تو نماز ادا کر لیتے, اور جب مجلس کا وقت ہوتا تھا تو عزاداری حسین میں آ کے بیٹھ جاتے. یقیناً عزیزو, آج دنیا یاد نہ کرتی, یہ مومنین بیٹھے ہوئے, رشتہ دار بیٹھے ہوئے, یاد نہ کرتے. کیوں یاد کر رہے ہیں؟ جس کی پہچان فرش اعضاء سے ہو جائے. اللہ اکبر. جس انسان کی پہچان, اس انسان کو, میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ بہت بڑے دولت مند تھے, بہت زیادہ رئیس تھے, میں نے یہ تو آپ سے نہیں کہا. میں نے آپ سے یہی کہا کہ جس کی پہچان فرش اعضاء سے ہو جائے, اس انسان کی مغفرت کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. میرے دوستو, یہ مرحوم یقیناً جوار معصومین میں ہوں گے, کیونکہ انہی نے فضائل سید الشہداء پر ہاتھ اٹھا کر داد و تحسین سے نوازا ہے لوگوں کو, اور مصائب سرکاری شہداء میں انہی نے آنسو بہائے ہیں. خدا را یقیناً یہ بابا کے چلتے انتقال ہوا ہے. میں تعزیت کے لیے میرے پاس جملے نہیں ہیں جو میں جملے عرض کروں, لیکن بس اتنا کہوں گا کہ انتقال ہوا بابا کے چلتے, لیکن بڑے احترام کے ساتھ کم سے کم جنازے کو دفن کر دیا. احترام کے ساتھ جنازہ دفن تو ہو گیا, اہل رشتہ دار نے بھی آپ کے تدفین میں شرکت کی ہوگی, لیکن عزادارہ نے مظلوم کربلا ایک جنازہ کربلا کا ایسا نظر آ رہا کہ جو 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. جنازہ دفن ہوتا کیسے؟ آج میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا عزادارہ ان کی اہلیہ سے کہ یقیناً آپ کے شوہر کا جنازہ دفن تو ہو گیا, لیکن عزادارہ نے مظلوم کربلا لیلا کے شوہر کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. زینب کے بھیا کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. ام کلثوم کے بھیا کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. عزادارہ نے مظلوم کربلا, بس دل چاہتا ہے آقا حسین کے یہ عزادار تھے, ہے نا, سچے عزادار تھے, مجلسوں میں بیٹھ کے روتے تھے. عزاداروں, اب ان کے لیے اصالہ ثواب کے لیے اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا, کربلا کے سب سے بڑے مظلوم حسین کا پرسہ دیا جائے. عزادارہ نے مظلوم کربلا, جب امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی ناصر و مددگار نہ بچا, بس عزادارہ نے مظلوم کربلا, ہمارا اور آپ کا امام حسین علیہ السلام, ایک بلندی پہ پہنچے, آواز دی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. بس عزادار و روایت کا جملہ سننا, کوئی مدد کو نہ آیا, بلکہ 6 مہینے کے بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بس عزادارو, قیامت کا جملہ سن لینا اور دل کو کھول کے رو لینا. عزادارو, جب علی اصغر کو جھولے سے زمین پر آئے, جناب زینب و رباب نے رونا شروع کیا. حسین کے کانوں میں رونے کی آواز پہنچی. آقا حسین در خیمہ پر آئے, تڑپ کے کہا ہے میری بہن, میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ بس زینب نے تڑپ کے کہا, اے بھیا تیری آواز میں اتنا درد تھا. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. بس عزادارو, قیامت کا جملہ سننا, حسین نے بچے کو لیا, لے کے جانے لگے. بس عزادارو, اس قیامت کے جملے کو سننا اور رو لینا دل کھول کے, جیسے
उधर से पीछे से रबाब के रोने की आवाज आई, ए मेरे वाली लाइए मेरे बच्चे को वापस कर दिए। हुसैन ने तड़प के कहा, ए रबाब तूने तो बच्चे को रुखसत कर दिया था, बस रबाब का जुमला सुन लेना, तड़प लेना ज़ादारो। रबाब तड़प के कहती है, ए मेरे वाली लाइए मैं इसके नन्हे नन्हे बालों में कंघी कर दूं, क्योंकि मेरा बच्चा पहली मर्तबा किसी मैदान में जा रहा है। ज़ादारो अली असगर चले, हुसैन की आबा के दामन में छुपा हुआ बच्चा हुसैन ने ज़मीन करबला पे लिटा दिया। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, जरा ज़मीन करबला के बारे में सुनो। अगर कोई चने का दाना डाल दिया जाए तो वो मिस्र खाक में बदल जाए। बस अदादारो ऐसी जलती हुई जमीन और असगर का नाजुक सा बदन। बस अदादारो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे के कान में एक जुमला कहा, ए बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को यही तमाम करो। बस अदादारो तड़प के जुमला सुनना। असगर ने अपनी अकली हुई ज़बान अपने होठों पर फिराना शुरू की। उधर से उमर साथ मलून ने देखा, जैसे असगर ने ज़बान को होठों पर फिराया, उधर से उमर साथ मलून ने आवाज दी, ऐना ऐना हुरमुला इख्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दो। बस अदादारो जुमला सुनना। पर जैसे ही हुरमुला नहीं मालूम कि कैसे सुनोगे, पर इससे बेहतर इसाले सवाब नहीं हो सकता। हुरमुला ने जैसे ही चिल्ले कमान में तीर को जोड़ा, तीर हाथ से छूटा जमीन पर गिर गया। उधर से उमर साथ ने आवाज दी, ए हुरमुला तू नन्हे से गले का निशाना नहीं ले पा रहा। उधर से अदादारो फिर हुरमुला ने तीर को जोड़ा, जैसे ही चलाना चाहा हाथ से छूट गया। बस अदादारो उमर साथ कहता है, एक नन्हे से गले का निशाना नहीं ले पाता। बस अब तड़प के जुमला सुनना। उधर से हुरमुला कहता है, उमर साथ मैं तुम्हें क्या बताऊं, जैसे ही चिल्ले कमान में तीर को जोड़ता हूं, सामने से कोई बीवी आती है, तड़प के आवाज देती है, ए हुरमुला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तमाम होगी मजलिस एक जुमला रवायत का और सुन अदादारो। बस अदादारो एक मर्तबा सनसनाता हुआ तीर चला, अदादारो हुसैन को बाजुओं के छेदता हुआ असगर के गले में बेबस हुआ। बस अदादारो हुसैन ने लाश अली असगर को लिया, क़याम में लेके गए। दिल में ये ख्याल था, जब मैं खेमे में जाऊंगा तो रबाब को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस अदादारो खेमे का मंजर बदला हुआ, खेमे के दर पर रबाब ना नजर आई, बल्कि 3 बरस की मजलूमा सकीना जो इंतजार आप में थी। ए बाबा असगर प्यासा था, उसे पानी पिलाना है, क्या सकीना प्यासी ना थी? हुसैन ने जवाब न दिया, पर जैसे अबा का दामन हटाया, सकीना ने सरोसीना पीटा, वाली असगरा, वाली असगरा। उधर से रबाब दौड़ी, ए मेरे बेटे क्या तुझे मारने वाला साहिबे वाला। फिर तेरी बारगाह में दुआ ये है, पूरी कौम को इस वबा से महफूज फरमा। जो भी मोमिनीन और मोमिनात इस वबा में मुब्तला है, खुदारा इमाम सय्यद सज्जाद के वसीले से उन सबको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला आमीन। जो मोमिनीन और मोमिनात हॉस्पिटलाइज हैं इस वबा में, खुदारा जल्द अज जल्द उन्हें अपने घर आने की तौफीक आमीन। तेरी बारगाह में बिलखुसूस दुआ ये है कि बार इला इससे पहले साल हम माह सियाम को अच्छी तरह से नहीं कर पाए,
21 रमज़ान अच्छी तरह मुनक्किद ना कर पाए, खुदारा इस साल हमको 21 रमज़ान और 19 रमज़ान करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस तेरी बारगाह में बिलखुसूस दुआ ये है, मरहूम के दर्जात को आली फरमा, इनके पसमंदगान को, इनकी अहलिया को सब्र जमील अता फरमा, पसमंदगान को ज़्यादा से ज़्यादा ईसाल सवाब करने की तौफीक अता फरमा, मरहूम के गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा, बिलखुसूस इमाम ज़मान के ज़ुहूर में तहरीर फरमा, हम सब लोग के नासुर मददगार में शुमार फरमा। गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द, एक मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सैयद फजल अली इब्ने सैयद इब्तिदार हुसैन ना ढूंढो रंग में वाली सकीना बाप का साया बिछड़ के किस को मिलता है दोबारा बाप का साया सकीना पाक पर बैठी यही कह कह के रोती है सकीना पाक पर बैठी यही कह कह के रोती है। वतन छूटा फिर उसके बाद छूटा बाप का साया डोरन में वाली सकीना बाप का साया। मेरे बाबा की चाहत दूसरे जख्मों को भर देती मेरे बाबा की चाहत दूसरे जख्मों को भर देती। मैं कुछ दिन और जी लेती जो होता बाप का साया डोरन में वाली सकीना बाप का साया। तमाशों से मेरे रुखसार यूं नीले नहीं होते तमाचों से मेरे रुखसार यूं नीले नहीं होते। ये कब होता अगर सर से न उठता बाप का साया डोरन में वाली सकीना बाप का
खाने में मुझे जाता हुआ तो देख लेता बाप का साया। रोरन में है वाली सकीना बाप का साया। सुरूर उसके बयां को नाज़्म करना गैर मुमकिन है। सुरूर उसके बयां को नाज़्म करना गैर मुमकिन है। क़यामत था सकीना का ये कहना बाप का साया। रोरन में है वाली सकीना बाप का साया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका जुमला शहीदान करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि